بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 جمادی الاولیٰ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی جس کو آج مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی گئی تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ زمین بنو نجار کے 2 یتیم بچوں کی تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دے کر خرید لیا تھا۔ اس کی تعمیر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھاتے تھے۔ صحابہ کرام جوش میں یہ اشعار پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور پڑھتے، اللہم ان الاجر اجر الاخرتی فرحم الانصار والمہاجر۔ یا اللہ، اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے، اے اللہ انصار و مہاجرین پر رحم فرما۔ یہ مسجد اسلام کی سادگی کی سچی تصویر تھی۔ اس مسجد کے 3 دروازے بنائے گئے تھے۔ دروازے کے دونوں پائے پتھر کے اور دیواریں کچی اینٹ اور گارے کی بنائی گئی تھی۔ ستون کھجور کے تنوں سے اور چھت کھجور کی شاخوں اور پتوں سے تیار کی گئی تھی۔ قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ کی لمبائی تھی۔ یہ مسجد صرف نماز ادا کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیم کے لیے ایک درسگاہ اور دعوت و تبلیغ اور دنیا کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مرکز بھی تھا۔ اس کے امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نمازی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی مقدس ہستیاں تھیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ کولر کا پھل۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہزاروں قسم کے پھل پیدا کیے لیکن گولر کے پھل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اس طرح اظہار فرمایا کہ جب گولر کا پھل پک جاتا ہے تو اس کو توڑنے پر بہت سے کیڑے نکلتے ہیں جو اپنے پروں کے ذریعہ اڑ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ آخر اس گولر کے پھل میں یہ اڑنے والے کیڑے کہاں سے آ گئے جبکہ اس میں داخل ہونے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی نے اپنی قدرت سے گولر کے پھل میں چونٹی نما کیڑے پیدا فرمائے۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں شوہر کے بھائیوں سے پردہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نامحرم عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور تو تمہارے لیے موت ہے۔ یعنی شوہر کے بھائیوں سے پردہ کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بخاری شریف۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ بخاری شریف۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، انصاف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑی دیر کا انصاف 60 سال کی شب بیداری اور روزہ رکھنے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اے ابو ہریرہ، اسی معاملہ میں تھوڑی سی دیر کا ظلم اللہ کے نزدیک 60 سال کی نافرمانی سے زیادہ سخت اور بڑا گناہ ہے۔ ترغیب و ترہیب۔ اللہم حفظنا منہ۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں چاندی کے برتن میں پینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاندی کے برتن میں پانی وغیرہ پیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ بخاری شریف۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں 2 چیزوں کی خواہش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے آدمی کا دل 2 چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت اور دوسری لمبی لمبی امیدیں۔ بخاری شریف۔
नंबर 8 आखिरत के बारे में दोज़खियों का खाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है दोज़खियों को खौलते हुए चश्मे का पानी पिलाया जाएगा और उनको खाने में कांटेदार दरख्त के अलावा कोई खाना नसीब ना होगा जो ना उनको मोटा करेगा और ना भूख दूर करेगा। सूरह गाफिया। नंबर 9 तिब्बे नबवी से इलाज, बीमारियों का इलाज। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास दो शख्स आए जिनमें से एक ने कहा ए अबू हमजा, यह हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुन्नियत है, मुझे तकलीफ है यानी मैं बीमार हूं। तो हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया क्या मैं तुमको उस दुआ से दम न कर दूं जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम किया करते थे। उसने कहा जी हाँ जरूर। तो उन्होंने ये दुआ पढ़ी अल्लाहुम्मा रब्बन नास मुज़हिबल बअसी इश्फी अंत शाफी ला शाफी इल्ला अंत शिफा अल्ला युगादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा रब्बन नास मुज़हिबल बअसी इश्फी अंत शाफी ला शाफी इल्ला अंत शिफा अल्ला युगादिरु सक़मा। बुखारी शरीफ। नंबर 10 कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो और तंगदस्ती के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल न करो। हम तुमको भी रिस्क देते हैं और उनको भी। खुले और छुपे बेहयाई के कामों के करीब ना जाओ। सूरह अनआम।